اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، اپنا بنا کے رکھے، ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا آسان کرے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ دنیا زندگی بھی ہمیں فرما برداری والی دے اور موت بھی ہمیں اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہوں۔ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اپنی محبت کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، ہمارے علم اور عمل میں برکت دے اور ہم سب کو اپنا پیارا بنا کے ہمیں جنت عطا فرما دے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ دہر، جس کا نام سورہ انسان بھی ہے، دونوں نام اسی کے ہیں، سورہ انسان اور سورہ دہر، تو یہ دونوں نام اس کے۔ آج انشاءاللہ اس کے ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے، تو 1 to 14 انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آسان کرے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتا، کیا آیا ہے؟ حل کے میننگ ہوتے کیا؟ زیادہ تر قرآن میں آپ حل کے میننگ کیا دیکھیں گے، جیسا حل اتا کا حدیث الغاشیہ، حل کیا، اتا آیا ہے، حمزہ تا یا روٹ ورڈ، اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم، اتا آیا ہے، علی الانسانی انسان پر، حین ایک وقت۔ حین کا روٹ ورڈ یہی ہے، ہا یا نون، جب بھی آیا قرآن میں حین کر کے آیا اس کا مطلب ہوتا ہے وقت کے میننگ یہ ہوتا ہے، حین ایک وقت، من الدہری زمانے میں سے۔ دہر زمانے کے لیے آیا ہے قرآن میں، دال ہا را روٹ ورڈ ہے، اور یہ صورت کا نام دہر بھی ہے اور انسان بھی ہے، دونوں آپ کو پہلی آیت میں انسان بھی مل گیا اور دہر بھی مل گیا۔ دہر قرآن میں 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ دنیا مگر صرف دنیا کی ہی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما یہلکنا، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں، الا الدہر، مگر دہر ٹائم۔ تو یہاں پہ دہر زمانہ اور ٹائم دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی کہ گردش ایام، زمانہ، ٹائم۔ تو دہر کی میننگ یہی ہے، جسے گردش ایام کہہ لیں یا زمانہ، تو وہی میننگ یہاں پہ ایک دفعہ دالہارا یہاں پہ یوز ہوا جاثیہ میں، اور ایک دفعہ یہاں پہ حین من الدہری، زمانے میں سے ایک وقت۔ لم کے نام، لم جو ہے ڈڈ ناٹ کے میننگ میں ہوتا ہے، یعنی پاسٹ کے لیے، جیسے ماضی کے لیے، لم کے نا یکن تھا وہ، یا کی ٹرانسلیشن ہے وہ، اور کن کا روٹ ورڈ کاف واو نون، لم یکن نہ تھا وہ، شیئن کوئی چیز، مذکورا قابل ذکر۔ مذکورہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، مذکور کر کے، دال کا فرا کا روٹ ورڈ ہے اور مذکور مفعول کا وزن ہے، تو ٹرانسلیشن کیا، قابل ذکر۔ انا بے شک ہم، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، من نطفۃ ایک نطفے سے، نون توفا روٹ ورڈ ہے، امشاجن ملے جلے، مخلوط، اس کا روٹ ورڈ ہے میم شین اور جیم۔ قرآن میں یہ روٹ ورڈ ایک ہی دفعہ آیا صرف یہیں پہ، اس کے علاوہ آپ کو یہ روٹ ورڈ بھی نہیں ملے گا، تو اس کے مطلب کیا، مکسچر، ملے جلے مخلوط، مکسچر سے پیدا کیا، نبتلیہ کہ ہم آزمائے اسے۔ نون ہو گئی ہم کی، فعل مضارع کے آگے نون آتی ہے تو اس کا مطلب ہم، نبتلی تاکہ ہم آزمائیں، روٹ ورڈ کیا ہے، بالام واو، اردو میں ابتلا اسی سے آتا ہے، تو تاکہ ہم آزمائیں، اور کس کو آزمائیں، اٹیچ پروناؤن ہے ہی، اس سے آزمائیں یعنی انسان کو۔ فجعلناہ، فا تو جعلنا بنایا ہم نے، ہو اسے، سمیعاً خوب سننے والا، بصیرا خوب دیکھنے والا۔ انا بے شک ہم، ہدیناہ ہدایت دی ہم نے اسے، السبیل راستے کی، اما خواہ، شاکرن شکر گزار ہو، و اما اور خواہ، کفورا ناشکر ہو۔ جب بھی شکر گزار کے ساتھ کفور، کافارا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ناشکرہ۔ اور اما جو ہے یہ لفظ جو ہے قرآن میں یوز ہوتا ہے آپشن دینے کے لیے، یہ دو کاموں کے درمیان اختیار دینے کے لیے یوز ہوتی ہے یہ ٹرم، کہ تو اس کے ترجمہ کبھی ہم اس طرح کرتے ہیں، خواہ یہ کرو یا یہ کرو، تو یہاں یہ اس کا دونوں آپشن دیا جا رہا ہے، خواہ شکر گزار ہو، آئیڈر جیسے انگلش میں کہتے ہیں، اور یا پھر ناشکری ہوتا ہے، آئیڈر کی طرح، جیسے ایڈر انگلش میں یوز ہوتا ہے ویسے یہ یوز ہوتا ہے
اس کو ہم سورہ کہف میں بھی اس طرح دیکھتے ہیں. ایک جگہ سورہ کہف کی آیت نمبر 86 ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو کہا کہ یا ذوالقرنین اما خواہ ادھر ان تو عذبہ کہ تم عذاب دو ان کو، پنشمنٹ دو ان کو، و اما اور یا تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو خواہ اور یعنی یہ اسی طرح یوز ہوتا ہے خواہ کے میننگ میں دو آپشنز کے درمیان دینے میں. انا بے شک ہم اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے. اعتدنا کا روٹ ورڈ عین تا دال، اس کا مطلب ٹو پریپیئر. اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے سلاسلہ زنجیروں کو. روٹ ورڈ ہے اس کا سین لام سین لام. قرآن میں یہ 3 دفعہ روٹ ورڈ آیا ہے، ایک دفعہ سنگولر میں سلسلہ کر کے اور 2 دفعہ سلاسل یعنی پلورل میں زنجیروں چینز کے لیے. تو یہ روٹ ورڈ 3 دفعہ آیا ہے. ایک اغلالن اور توق کو، غین لام لام روٹ ورڈ ہے اس کا. اغلال توق کے لیے آیا ہے. شیکلز سلاسل ہوتی ہے چینز، اور اغلالہ توق یعنی کہ شیکلز. وسعیرہ اور بھڑکتی آگ کو. اس کو ہم ایک آیت میں دیکھتے ہیں سورہ غافر کی آیت نمبر 71 میں ہے. اذ الاغلال جب جو توق آئرن کالرز فی اناقیم ان کی گردنوں میں پڑے ہوں گے، والسلاسل آن دا چینز اور وہ چینز میں گھسیٹے جا رہے ہوں گے. تو سلاسل اور اغلال یہاں پہ بھی ساتھ آیا ہے. وسعیرہ ان الابرارا بے شک نیک لوگ. ابرار روٹ ورڈ ہے بارہ را نیکی کو کہتے ہیں بر، اور ابرار کہتے ہیں رائچس پیپل کو. سورہ مطففین میں بھی ابرار آیا ہے. ابرار نیک لوگ. یشربون وہ پئیں گے من کأسن ایک ساغر سے. کأس کا روٹ ورڈ یہی ہے کا حمزہ سین، ایک کپ کو کہتے ہیں. من کأسن ایک ساغر سے. کانا ہوگی مزاجوہا آمیزش اس کی، کس کی؟ یعنی کہ جو وہ پئیں گے اس کی آمیزش ہوگی. اچھا میم زا جیم روٹ ورڈ ہے. میم زا جیم روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے. ہم اردو میں تو مزاج کہتے ہیں مگر اس کے ڈفرینٹ میننگ ہوتے ہیں کہ مزاج کسے یعنی کہ اردو کا جو مزاج ہے، لیکن عربی میں مزاج کا مطلب ہوتا ہے مکسچر. یہ قرآن میں 3 دفعہ روٹ ورڈ آیا ہے مزاج. مزاجوہا اور مکسچر کے میننگ میں ہی آیا. مزاجوہا آمیزش اس کی کافورا کافور سے ہوگی. کافور بھی قرآن میں 1 دفعہ ہے. کافارا روٹ ورڈ ہے مگر اس روٹ ورڈ سے کافورا قرآن میں 1 دفعہ ہے اردو میں، مگر ہم کافور یوز کرتے ہیں لفظ. مزاجوہا آمیزش اس کی. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ قرآن میں اور کہاں نظر آتا ہے ہمیں. آیت سورہ انسان کی ہی ابھی آگے ہم دیکھیں گے. اسی سورہ انسان یعنی کہ دہر جو ہے اس کی آیت نمبر 17 میں آئے گا کہ وہ پلائے جائیں گے اس میں ایک کپ سے. کانا مزاجوہا جس کا جو کہ اٹس مکسچر، جس میں آمیزش ہوگی زنجبیل کی، سونٹ کی. تو مزاجوہا اٹس مکسچر یعنی کہ اس کی آمیزش. اس کے علاوہ مزاج ایک اور جگہ آیا ہے سورہ مطففین کی آیت نمبر 27. وَمِزَاجُهُ اینڈ اٹس مکسچر. آمیزش ہوگی اس میں تسنیم کی. تو آمیزش کے لیے مکسچر کے لیے قرآن میں 3 دفعہ آیا. میم زنجا تینوں دیکھ لیا ہم نے، اور زیادہ تر یہ 2 دفعہ تو یہی اسی صورت میں نظر آ جائے گا. آمیزش اس کی کافورا کافور سے. عینن ایک چشمہ ہے. یشربو پئیں گے بہا اس سے، چشمے سے. چشمے کے لیے ہا کی ضمیر آئی ہے. عباد اللہ بندے اللہ کے. یفجرونہا تفجیرا وہ پھاڑ لے جائیں گے اس کو پھاڑ لے جانا. فجرا یفجر تفجیر روٹ ورڈ فاجم را. جب یہ اس طرح آتا ہے اس کا مطلب ٹو گش فورتھ یعنی پھٹ کے نکلنا جیسے پانی کا ہوتا ہے، اس کے لیے فجرا یفجر یوز ہوتا ہے. تو یفجرون اس کو ہم بریکٹ کرتے وہ کہتے ہیں یفجرون وہ پھاڑ لے جائیں گے. وہ جمع کا صیغہ ہے اور وہ گش فورتھ وہ پھاڑ لے جائیں گے. ہاں اس کو کس کو؟ چشمے کو. عینن عینن جو ہے اس وقت مؤنث کا صیغہ، اسی کے لیے یہاں پہ پہلے بہا بھی آیا ہے، اب یہاں پہ یفجرون پھاڑ لے جائیں گے اسے اس چشمے کو. تفجیرا پھاڑ لے جانا. یہ ایک ہی روٹ ورڈ کا جب فعل اور جب اسم آگے پیچھے آتے ہیں تو اکثر ٹرانسلیشن اسی طرح کرتے ہیں. یہاں پہ فعل کی طرح کریں گے، وہ پھاڑ لے جائیں گے اسے اس کو. تفجیرا اس کو لے جانا کر کے کریں گے ٹرانسلیشن، پھاڑ لے جانا. قرآن میں اور جگہ دیکھ لیتے ہیں اس کو. سورہ اسراء بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 91 ہے. اس میں بھی ہے
کہ فتفجرا اینڈ وہ پھاڑ لے جائیں گے کاز ٹو گش فورتھ الانہار نہروں کو. اچھا یہاں پہ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں چشمہ ہے, یہاں پہ نہریں ہیں تو پھاڑ لے جائیں گے چشموں کو. خلالہ اس کے درمیان ود ان دیم اس کے درمیان سے تفجیرہ پھاڑ لے جانا. تو جیسے فتفجرہ تفجیرہ یہاں پہ بھی دونوں چیزیں اس طرح ساتھ آئی ہیں. اس کے علاوہ ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ پتھروں کا ذکر ہے قسموں کا, تو اس میں کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں لما یتفجر من الانہار کہ جس سے پھٹتی ہیں پھٹ پڑتی ہیں انہاریں, یعنی کہ نئے چشمے پھوٹ پڑ بہتے ہیں. تو پھوٹنے کے مائننگ میں یہ انہار اور عین کے ساتھ آپ نے قرآن میں دیکھ لیا, اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں یوفون وہ پوری کرتے ہیں بن نظر, نظر یعنی کہ منت. نظر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں, نون دال را روٹ ورڈ ہے, اور نظر اس میننگ میں تو ہم اردو میں بھی نظر کو یوز کرتے ہیں کہ نظر ماننا منت ماننا. یوفونا کا روٹ ورڈ ہے واو فا یا, وفا وعدہ وفا کرنا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا فلفل کرنا. ایفائے عہد بھی اس سے ہوتا ہے. وا فا یا کا روٹ ورڈ نظر کے ساتھ پوری کرتے ہیں نظر. ایک اور دفعہ قرآن میں ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم, سورہ حج کی آیت ہے, سورہ حج کی آیت نمبر 21 ہے. پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کل چیل دور کریں, ولیوفو اور چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کریں. تو نذور نظریں اور یوفو پوری کریں فلفل کریں. تو یہاں پہ بھی وافا یا روٹ ورڈ نظر کے ساتھ ہے. وَيَخَافُونَ اور وہ ڈرتے ہیں یومن ایک دن سے, کانا ہوگا شرہ شر اس کا مستطیرا پھیل جانے والا. اس کا روٹ ورڈ لکھ لیجئے, تھوڑا سا ٹرکی سا ہے, مشکل سا ہے, ڈفرینٹ ہے. تا یا را روٹ ورڈ, تا یا را روٹ ورڈ پرندوں کے لیے آتا ہے, لیکن اس میننگ میں اسپریڈنگ کے میننگ میں صرف یہیں پہ ہے قرآن میں. تو اس کو آپ ایسے کر لیں کہ تھوڑا مشکل ہے. مستطیرہ پھیل جانے والا, میم پیش پہ پیش ہے تو ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے, اور اس کے میننگ کیا ہے وائڈ اسپریڈ, خوب پھیلنا. اور اس کا شر ہوگا جس کا مستطیرہ پھیل جانے والا. یطعمون اور وہ کھلاتے ہیں, یا پہ یا اور اونا بعد میں وہ جمع کا صیغہ ہے. یطعمون آتما یتیمو کا مطلب ہوتا ہے کھلانا, وہ کھلاتے ہیں اطعام کھانا علی حبہ اس کی محبت میں. یہاں پہ علی کی ٹرانسلیشن ہم اس طرح کریں گے, اس کی محبت میں, مسکیناً مسکین, و یتیماً اور یتیم, و اسیرا اور قیدی کو. اسیر کا روٹ ورڈ حمزہ سین را. قرآن میں حمزہ سین را کا روٹ ورڈ زیادہ تر اسیر کے لیے آیا ہے. اسیر یعنی کیپٹیوز, جنگ کے قیدی, اسیر یا جو بھی قیدی کے لیے اسیر اور اسارا آیا ہے. ایک میننگ اور آیا, وہ بھی ہم آج کی ہی یعنی کہ اسی صورت میں دیکھیں گے اس روٹ ورڈ سے. موسٹلی قیدی کے میننگ میں آیا اسیر. انما بے شک نطعمکم ہم کھلاتے ہیں تمہیں, لوجہ اللہ لیے, وجہ روٹ ورڈ واجم ہاں چہرے کے لیے, اللہ کے, لا نریدو نہیں ہم چاہتے, منکم تم سے جزاءً کوئی بدلہ, ولا اور نہ شکورا کوئی شکریہ. انا بے شک ہم نخاف ہم ڈرتے ہیں من ربنا اپنے رب سے, یومن اس دن سے, عبوسن بہت تیوری چڑھانے والا. عبوسا ایگزیجریشن کا مبالغے کا صیغہ, اس لیے ٹرانسلیشن میں بہت آ رہا ہے. عین با سین روٹ ورڈ ہے, عین با سین روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے. 2 دفعہ عبسا کر کے آیا, عبسا کا مطلب فعل کی طرح آیا ہے, اس کا مطلب اس نے تیوری چڑھائی, اور عبوسا اسم ہے اور وہ بھی ایگزیجریشن کے ساتھ ہے, تبھی بہت تیوری چڑھانے والا, بہت فروننگ کرنے والا. سورہ ہم نے سورہ مدثر میں بھی دیکھا تھا آیت نمبر 22 میں, ثم عبسا پھر اس نے تیوری چڑھائی, ہی فراؤنڈ, وبصر اور منہ بصورا. تو عبسا یہاں پہ, اور سورہ عبسا تو ہے ہی سورہ عبسا, تو بس وہاں پہ 3 دفعہ یہ روٹ ورڈ آیا. عبوسن بہت تیوری چڑھانے والا, قمطریرا نہایت سخت. قمطریرا کا روٹ ورڈ ہے قاف, یہ روٹ ورڈ ہے اس کا, قاف میم تارا. قمطر قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے, رباعی ہے یہ, ایک دفعہ آیا ہے, اور اس کا مطلب نہایت سخت, ڈسٹریسفل. فوقاہم پس وقا بچا لے گا, ہم انہیں, اللہ تعالی, شر سے ذالک الیوم اس دن کے, ولقاہم اور وہ عطا کرے گا انہیں, ہم انہیں. لقا کا روٹ ورڈ لام قافیہ, لقا یلقی کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرانا اور رزق دینا.
اس میننگ میں ویسے عطا کرنے کی میننگ میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، ویسے وہ ملاقات کرنے کے میننگ میں اکثر آپ دیکھتے ہیں، تو اس کو ٹرانسلیشن کو تھوڑا سا غور سے دیکھے گا. اور لقاہم، اور وہ عطا کرے گا. لقا میں وہ کہاں سے آیا؟ جب بھی فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ٹرانسلیشن عطا کر، یعنی کہ سوری وہ واحد مذکر کی ضمیر اس میں ہڈن ہوتی ہے. تو لقا، وہ عطا کرے گا ہم انہیں نظرتاً تازگی و سرورا، اور خوشی. سرور ہم اردو میں بھی خوشی کے لیے، ہیپینس کے لیے یوز کرتے ہیں. سرور سین را را روٹ ورڈ. مسرور کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں، جو بندہ خوش ہوتا ہے اس کو مسرور کہتے ہیں. نظرہ کا روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، اور نظرہ کا مطلب ہوتا ہے فریشنس، تازگی، تر و تازگی. ایک دفعہ نظرہ ادھر ہے، اور ایک دفعہ ہم نے سورہ مطففین میں دیکھیں گے آیت نمبر 24 میں، تعارف فی وجوہہم، تم پہچان لو گے ان کے چہروں پہ تم دیکھو گے نظرہ، ریڈینس، تر و تازگی، رونق نعمتوں کی. تو نظرہ کی میننگ وہی تر و تازگی کے، فریشنس کے ہوتے ہیں. وجزاہم، اور وہ بدلہ دے گا انہیں. پھر اگین جزا میں فعل ماضی کے آخر میں کھڑی زبر ہے، تو وہ بدلہ دے گا. ہم کسے دے گا؟ اٹیچ پرونون ہے، ہم انہیں دے گا. بما، بوجہ اس کے جو. جب بھی کسی سزا کے بعد یا کسی یعنی کہ کوئی اچھی خبر دینے کے بعد جب بھی آتا ہے اس کا مطلب بیکاز، جیسے بوجہ اس کے جو صبر، انہوں نے صبر کیا، وہ جمع میں تھے جنہوں نے صبر کیا. جنتاً جنت، و حریرہ، اور ریشم. حریر کا روٹ ورڈ ہا را را، حریر جب قرآن میں آیا ہے یہ حریر کر کے اس ریشم کے لیے. متکئین تکیہ لگائے ہوں گے. تکیہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. روٹ ورڈ ہے اس کا بہت مختلف سا ہے، تو آپ اس کو ضرور یا لکھ لیجئے، اس کو میمورائز کریں. واو کاف حمزہ. واو کاف حمزہ کے مطلب ہوتا ہے ریکلائن کرنے کے، جس طرح میننگ آتا ہے. تو متکئین تو ریکلائن ہوں گے، تکیہ لگائے ہوں گے. اور تکیہ بھی بیسیکلی ہم ریکلائننگ کے لیے یوز کرتے ہیں، رائٹ. تو اس میں ریکلائننگ کے میننگ آتے ہیں. متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. فیہا، اس میں. کس میں؟ مؤنث کی ضمیر جنت کی طرف اشارہ ہے. جب بھی گولتا جس چیز کے آخر میں آتی ہے اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے عربی میں گرامیٹیکلی، تو اس کی ضمیر اس کی طرف ہے. تو تکیہ لگائے ہوں گے فیہا، اس میں. علی الارائک، مسندوں پر. اریکہ کی جمع ارائک، روٹ ورڈ حمزہ را کاف. کاؤچز، مسندیں جیسے میننگ. یہ قرآن میں کافی دفعہ یہ والا فریز یوز ہوا ہے، متکئین فیہا علی الارائک. وہاں وہ تکیہ لگائے ہوں گے، ریکلائن کر کے بیٹھے ہوں گے کاؤچز پہ. سورہ کہف کی آیت نمبر 31 میں بھی اسی طرح آپ کو نظر آتا ہے. متکئین، وہ ریکلائننگ کیے ہوئے ہوں گے. فیہا، جنتوں میں. علی الارائک، کاؤچز پہ اور مسندوں پہ. اور اریکہ جو ہے کاؤچز بھی عام والے نہیں ہوتے بلکہ بہت ہی خوبصورت کاؤچز. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بیٹھنے کی توفیق دے. لا یرونا، نہ وہ دیکھیں گے. فیہا، اس میں، جنت میں. شمسن، سخت دھوپ. ولا، اور نہ. زمہریرہ، سخت ٹھنڈک. زمہریر کا روٹ ورڈ زامیم ہارا ہے. جس طرح قمطریرہ تھا، ایسے زمہریرہ اس میں اس کا مطلب ہے سخت ہی کے میننگ تھے. قمطریرہ کے مطلب تھا نہایت سخت، ایگزیجریشن تھی. سیدھا زمہریرہ میں بھی سخت ٹھنڈک. یہ بھی قرآن میں ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہے، روٹ ورڈ بھی اور میننگز بھی. ودانیتاً، اور جھکے ہوئے ہوں گے. جھکے ہوئے ہوں گے. دال نون واو روٹ ورڈ ہے. دانیہ قرآن میں 3 دفعہ ہے. دانیہ روٹ ورڈ تو کافی دفعہ ہے دال نون واو، مگر دانیہ کر کے مین ہینگنگ لو، جھکے ہوئے کے مین 3 یا 4 دفعہ ہے. جھکے ہوئے ہوں گے علیہم، ان پر. ظلالھا، سائے اس کے، یعنی کہ جنت کی بات ہو رہی ہے. وہ جھکے ہوں گے ان پر. ایک منٹ. جھکے ہوئے ہوں گے علیہم، ان پر. ظلالھا، سائے اس کے. دیکھتے ہیں ہم دانیہ اور کہاں پہ قرآن میں آیا ہے. دانیہ آیا ہے الحاقہ کی آیت میں 23 ہے. اس میں قطوفھا اینڈ اٹس کلسٹر آف فروٹس، اس کے خوشے، پھلوں کے گچھے. دانیہ ہینگنگ نیئر، جھکے ہوئے ہوں گے. تو جھکے ہوئے ہونا دانیہ یہاں پہ آیا ہے قطوفھا کے ساتھ. تو یہاں پہ بھی ہم اس آگے میں بھی قطوفھا آگے پڑھ رہے ہیں. قطوفھا جو ہے اس میں پھلوں کے گچھے، کلسٹر آف فروٹس آتا ہے قطوفھا. قطوفھا بھی جو ہے یہ قرآن میں سمجھے 2-3 دفعہ ہی آیا ہے، زیادہ دفعہ نہیں آیا. قاف قطوف، پھلوں کے گچھے. ہاں اس کے. تو یہ آگے ہم دانیتاً جھکے ہوئے ہوں گے علیہم، ان پر. ظلالھا، سائے اس کے.
وذللت اور تابع کر دیے جائیں گے. ذللت جو ہے یہ پیسو ہے مجہول اور فعل ماضی ہے ذللت اور تابع کر دیے جائیں گے ماضی مجہول ہے. دال لام لام روٹ ورڈ قرآن میں زیادہ تر ہیوملیشن کے لیے یوز ہوا ہے جیسے ذلت ہم اردو میں کہتے ہیں تو زیادہ تر ہیوملیشن کے لیے یوز ہوا ہے لیکن کبھی کبھار ٹیم کرنے کے لیے اور تابع کرنے کے لیے بھی یوز ہوا ہے. تو ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ذلت اور تابع کر دیے جائیں گے. مجہول میں ٹرانسلیشن ہے جب ہم اس کا مجہول لکھ لیتے ہیں تو ہم یہاں اس کو سرکل کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم اس کی ٹرانسلیشن غور سے اس کو یاد کریں کیونکہ تھوڑی مشکل سی ٹرانسلیشن ہوتا ہے. تابع کر دیے جائیں گے قطوفہا پھل اس کے تذلیلا تابع کیا جانا. اگین جیسا یفجرونہا تفجیرا ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے فعل دیکھا تھا اور اس کا اسم دیکھا تھا. ٹرانسلیشن ہم نے فعل کی فعل جیسے کی تھی اور اسم کی کیے جانا کر کے کی تھی اوپر تفجیرہ پھاڑ لے جانا تو تذلیلہ تابع کیے جانا. سیم روٹ ورڈ سیم میننگ اس میں تابع کے میننگ میں دکھ رہا ہے. قرآن میں اس میننگ میں کم نظر آتا ہے. ایک جگہ ہم اگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں اور جی سورہ یاسین کی آیت نمبر 72 ہے اس میں ہے وَذَلَّلْنَاهَا and we have tamed them یعنی مویشیوں کو ہم نے ان کا مطیع کر دیا ہے ان کے بس میں کر دیا. تو مطیع کے میننگ میں یعنی ٹیم کے میننگ میں فرما بس میں کر دینے کے میننگ میں یہاں پہ سورہ یاسین میں نظر آتا ہے یہ روٹ ورڈ دال لام لام. اور ایک یہاں پہ بھی دیکھیں ذللت اور تابع کر دیے جائیں گے ان کے پھل تابع کیا جانا. وَيُطَافُ اور وہ پھرائے جائیں گے. تا و فا روٹ ورڈ ہے اور یطافو جو ہے یہ بیسیکلی فعل مجہول ہے مضارع مجہول. مضارع مجہول جو ہے یا پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ جیسا بھی تھرڈ تو یعنی کہ الف دکھ رہا ہے لیکن یطافو وہی والا ساؤنڈ ہے تو پھرائے جائیں گے. تو اس کے میننگ بھی دیکھیں یہاں پہ بھی یہ مجہول ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے کر دیے جائیں گے. یطافو میں بھی پھرائے جائیں گے تو تھوڑے سے سملیرٹی آ رہی ہے کیا جائے گا دیا جائے گا اس طرح میننگ ہوتے ہیں مجہول کے اکثر. وَيُطَافُ اور پھرائے جائیں گے علیہم ان پر بھی آنیتن برتن. آنیہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ بھی حمزہ نون یا ہے. قرآن میں یہ روٹ ورڈ کم ہی نظر آیا اور الگ الگ میننگ میں نظر آتا ہے. آنیہ جو ہے یہ لفظ قرآن میں 2 دفعہ ہے لیکن دونوں میں میننگز الگ ہیں تو آپ اس کو ایسے یاد کر لیں. یہ میننگ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہیں بھی اس روٹ ورڈ کے ساتھ. حمزہ نون یا کے میننگ 3 4 5 ملتے ہیں مگر اس کے میننگ ڈفرینٹ ہے. اور آنیہ جہاں پہ سورہ رحمان میں بھی ہم پڑھتے ہیں سورہ رحمان میں یعنی سورہ غاشیہ میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 5 میں تسقا من عین آنیہ تو انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے سے. تو کھولنے کے میننگ میں آنیہ آیا ہے قرآن میں لیکن اس مطلب میں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میننگ میں اور نہیں آئے گا تو اس لیے آپ اس کو اسٹار لا کے یاد کر لیجئے ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیجئے. پھرائے جائیں گے ان پر برتن من فضة چاندی کے. فا داد روٹ ورڈ ہے سلور کے لیے لفظ آتا ہے قرآن میں چاندی کے لیے. و اکوابن اور پیالے. اکوابن کا روٹ ورڈ ہے کاف واو با. کاف واو با ایک پیالے کو کہتے ہیں خوب اور اکواب پلورل ہے تو اکوابن پیالے. کانت ہوں گے قواریر شیشے کے. قواریرہ 2 دفعہ یہاں پہ آیا قرآن میں. قواری قاف اس کا روٹ ورڈ ہے قاف را را. قاف را را روٹ ورڈ تو بہت دفعہ آیا. قواریر شیشے اور کرسٹل کے لیے 3 دفعہ آیا. 2 دفعہ اب یہاں پہ دیکھ لیا آپ نے کانت قواریرہ شیشے کے اور شیشے من فضة چاندی کے. تو اور اس کے دیکھتے ہیں اور کہاں پہ نظر آئے گا. اکواب کی تو ایک دفعہ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے. اکوابن کپس جام ساغر موضوع وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اکواب. اور قواریر ایک دفعہ اور ہے قرآن میں سورہ نمل کی آیت نمبر 44 میں. قواریر ہے جس کے مطلب گلاس. ٹھیک تو بس یہاں پہ قواریر قرآن میں اور جگہ پہ آپ کو قواریر نہیں دکھے گا. قواریر شیشے من فضة چاندی کے. وقدروها انہوں نے اندازہ رکھا ہوگا ان کا.
اس کو بریک کریں. قدرو پلورل میں ہے، واو ساکن بتا رہا انہوں نے اندازہ رکھا ہوا. قدرہ جو قدرو کے مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا، اسٹیمیٹ کرنا. قدرو انہوں نے اندازہ رکھا ہوگا، ہاں ان کا. کن کا؟ ان قواریر کا، ان جو بھی اکواب ہوں گے ان کا. تقدیرہ خوب اندازہ رکھنا. اگین پھر سیم فعل قدروہا تقدیرہ، خوب اندازہ رکھنا. یہاں تک ہم اس کو رکتے ہیں تاکہ ہم اگلا حصہ بعد میں کرتے ہیں انشاءاللہ. اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی ہمیں نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ سے معاف کرے، ہمیں اس کی بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہمیں بھی ان جنتوں کا اللہ تعالیٰ وارث بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہمیں بھی یہ جنتیں اور یہ خوشیاں اور یہ نعمتیں ملے، ہمیں ہمارے پیاروں کو ساتھ جنت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکور بنائے، شکر گزار بنائے، اور یہ اچھے اچھے کام کرنے والا بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.